بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. گزشتہ ہفتے بات مالک یوم الدین پر آ کے رکی تھی کہ اللہ رب العالمین نے یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 جو ہے مالک یوم الدین، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی ایک خوبی یہ بیان کیا کہ یوم الدین کا مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک. مالک یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بھائی آپ فلاں چیز کے مالک ہیں. مالک یوم الدین، یوم الدین کا وہی مالک ہے. پہلی چیز تو یہ ہر مسلمان کو اس بات پر عقیدہ رکھنا چاہیے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ صرف اللہ کا اختیار چلے گا، کسی اور کا اختیار نہیں چلے گا. رب العالمین نے فرمایا کہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اللہ نے بالکل صاف کر دیا قیامت کا دن، اور آپ نہیں سمجھ رہے کیا کتنا خطرناک ہوگا قیامت کے دن. اللہ ہی مالک ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہی دن ہوگا کہ کوئی ایک انسان، کوئی جنات، کوئی فرشتہ کسی کا ذرہ برابر وہ اختیار نہیں رکھتا. ہر ایک کا معاملہ صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوگا. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن اعلان لمن الملک اليوم، قیامت کے دن اعلان ہوگا لمن الملک اليوم. دنیا کے اندر تو بڑے بادشاہ و مالک بنے ہوئے تھے، لیکن بتاؤ میرے بندو لمن الملک اليوم، آج یہ قیامت کے دن آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار. اعلان کیا گیا کہ صرف آج جو حکومت، بادشاہت، اختیار اور قانون جو چلے گا صرف اللہ وحدہ لا شریک واحد القہار اکیلے کا چلے گا. اسی لیے حدیث کے اندر نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین حساب کتاب کی کرسی پر جلوہ فروز لوگوں کو پوچھیں گے این الملوک این الجبارون، کہاں ہے بادشاہ؟ این الملوک. دنیا میں بڑی بڑی بادشاہت اور حکومت کرنے والے بڑے بڑے ملک کے سپر پاور جو اعلان کرتے تھے دنیا کے اندر ایک ہی آرڈر چلے گا، اللہ اکبر، بیٹھے بیٹھے نا پوری دنیا پر ایک آرڈر ہمارا جو ہمارے ہاں سے صادر کر دے گا وہی ماننا ہے. یہ کتنے بڑے بڑے سب کو اللہ تعالیٰ اعلان این الملوک،
کہاں ہیں وہ سارے لوگ؟ آج بتائیں کس کی بادشاہت؟ این الملوک. لیکن وہاں حالت کیا ہوگی؟ بادشاہت تو بہت بڑی چیز ہے دوستو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک انسان اگر دو آدمی پر بھی حاکم اور قاضی مقرر کر دیا، امیر مقرر کر دیا گیا ہے، تو وہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں آئے گا تو اس کے ہاتھ ایسے گردن میں بندھے ہوں گے. جب تک یہ اس کا حساب نہ دے دے کہ ہاں اس نے کتنوں کے ساتھ انصاف اور عدل کا معاملہ کیا، کتنوں کے ساتھ ناانصافی، تب تک اس کے ہاتھ کھلنے والے نہیں. تو معاملہ ہے مالک یوم الدین کا، قیامت کے دن کے یوم الدین کا مالک صرف اللہ بات ہو جائے گا. پورا قرآن اس سلسلے میں بھرا ہوا. این الملوک، کہاں ہے بادشاہ؟ کہاں ہے بڑے بڑے سپر پاور ملک کے صدر، ان کے وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، صدر جمہوریہ؟ این الملوک، کہاں ہے؟ اللہ فرمائے گا انا الجبار انا القہار، میں ہی آج بادشاہ ہوں، ہمارے علاوہ کسی کے ہاتھ چلنے والی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ مرحلہ آسان کر دے. پھر یہ تو مالک یوم الدین کا. دین کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں لفظ دین جو ہے یہ عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور خود قرآن کے اندر بھی ہے یہ. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں مذہب کے معنی میں ہے. الا للہ الدین الخالص، دین کے معنی یہاں اللہ. دین کے معنی قانون کے بھی آتے ہیں. جو قانون آپ نے، کسی بادشاہ نے، کسی ملک کے حکام نے جو اپنے حکومت چلانے کے لیے قانون بناتے، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ قانون. دین کہا جاتا ہے. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. جو دین بادشاہ کا دین تھا، مصر کے بادشاہ کا جو دین یعنی قانون تھا، اس قانون کے مطابق تو یوسف اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے. کیوں؟ ملک کا قانون کیا تھا؟ چور پکڑا جائے تو جیل میں ڈال دیا جائے. اور یہاں معاملہ کچھ اور ہو گیا تو اللہ نے دیکھو وہاں بھی قانون کا لفظ استعمال کیا تھا. ایک دین جو ہے یہ کئی معنوں میں آتا ہے. نمبر ایک، دین آتا ہے، میں نے کہا عادات، انسان کی جو عادت ہوتی ہے نا، دیدنہ بولتے ہیں، کسی چیز کی عادت بن جائے تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہذا دیدنہ، یہ اس کا دین ہے، یعنی اس کی عادت بن چکی ہے. نمبر دو، عمل جو ہوتا ہے انسان کا، عمل یا حکم، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ دین. نمبر چار، کسی جو انسان کی جو حالت ہوتی اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یعنی کیا حال ہے آپ کا، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ دین. نمبر پانچ، خلق، انسان کا جو اخلاق، کریکٹر ہوتا اس کو وہ بھی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ دین کہا کرتے ہیں. نمبر چھ، اطاعت اور فرما برداری کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ دین کہا جاتا ہے. اسی طرح سے قہر اور غلبہ، کسی پر قوت و طاقت حاصل کے ذریعے قبضہ کر لینا، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ دین. اللہ اکبر. اسی طرح سے ملت اور شریعت جو تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ دین. سیاست کو بھی عربی زبان میں دین کہا جاتا ہے. اور یہاں جو ایک آج بیان کرنا تھا وہ جزا اور سزا، کسی انسان کے گفتار اور کردار پر جو اسے بدلہ دیا جاتا ہے، اچھا برا، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ دین. تو اس آیت میں سورۃ الفاتحہ کی والی جو آیت ہے، یہاں دین کا مطلب ہے جزا اور سزا کا دین. اور اس معنی میں قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر، ایک مقام ابھی بہت سارے ساتھیوں نے ہو سکتا ہے قرآن میں سنت اور نوافل میں تلاوت کیا ہوگا، ارأیت الذی
یکذبو بالدین. دیکھا اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کا انکار کرتا ہے, قیامت کو جھٹلاتا ہے. تو قیامت کو جزا اور سزا کا دن اس لیے قرار دیا گیا کہ قرآن پاک کی آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دیکھیں ہر انسان نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے چاہے خیر ہو یا شر ہو, ہر انسان کو بدلہ قیامت کے دن ملے گا. اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم الدین, قیامت. لیکن یہاں ایک چیز یاد رکھیں, بدلہ تو انسان کو آج بھی مل جاتا ہے, ہم آگے بتائیں گے, لیکن قیامت کے دن جو بدلہ ملے گا پورا پورا بدلہ انسان کو کب ملے گا؟ قیامت. آج کے دن ملے گا تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا ملے, بہت کم ملے, اللہ کچھ آپ کو دے دے, لیکن آپ کے اعمال کا پورا بدلہ جو ملے گا سب صرف کب؟ قیامت کے دن. جیسے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تو انما توفون اجورکم یوم القیامہ, توفون تمہیں پورا بدلہ جو ملے گا تمہارے اعمال کا صرف قیامت کے دن. آج بھی مل سکتا ہے لیکن مختصر ملے گا, تھوڑا سا ملے گا. پورا بدلہ کب ملے گا؟ قیامت کے دن. بہرحال قیامت کے قرآن پاک میں اور احادیث میں بہت سارے نام ہیں, خود قرآن کے اندر بہت سارے نام ہیں, ایک دو نام نہیں ہیں. یوم الدین نام ہے. بہت سارے اہل علم نے نقل کیا, کہا کہ 22-23 نام قرآن پاک میں کس کے موجود ہیں؟ قیامت کے. سب کا مطلب یہی قیامت, لیکن ہر ایک کا معنی تھوڑا سا بدل جاتا ہے. مثلا سب سے پہلا نام یہاں موجود ہے یوم الدین. یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین یعنی جزا اور سزا کا دن. کیوں کہا گیا اس کو؟ انسان جو کیا ہوگا اچھا برا اس کو پورا بدلہ جزا مل گئی. نیک کو نیک جزا, برے کو برا بدلہ مل گیا, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یوم الدین. نمبر 2 الیوم الآخر. قیامت کا دوسرا نام کیا ہے؟ الیوم الآخر. قرآن پاک میں مختلف وبالآخرۃ ہم یوقنون, بہت سارے مقامات ہیں. قیامت کا ایک نام یوم الآخر کیوں ہے؟ اللہ اکبر. کیوں کہتے ہیں یوم الآخر؟ یوم الآخر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب سے اللہ نے سورج اور چاند بنایا, دن اور رات کا سلسلہ شروع ہو گیا نا, دن اور رات کا. سورج غروب ہوا, رات شروع, سورج طلوع ہوا, دن شروع. یہ اس طرح سے یہ نظام چلا آ رہا ہے. سورج اور چاند کی وجہ سے یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے تمہارے آسانی کے لیے, حساب کتاب کے لیے اور اپنا بہت سارے معاملات کو درست رکھنے کے لیے یہ ہم نے دن اور رات بنایا ہے. برابر چلا رہا ہے, آج تک کبھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن اس کا سب سے آخری دن کب ہوگا؟ قیامت. بس اس کے بعد نہ سورج طلوع ہوگا نہ سورج غروب. وجمعت الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر. سورج و چاند سب لپیٹ دیے گئے, سارا نظام درہم برہم کر دیا گیا. اب نہ سورج طلوع ہوگا اور نہ سورج غروب ہوگا, سارا معاملہ اللہ نے ختم کر دیا. تو یہ دنیا کے اندر جو نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنایا ہے, اس کا آخری دن قیامت کا ہوگا, اسی لیے اس کا نام کیا ہوگا؟ یوم الآخر. اللہ اکبر. نمبر 3 یوم القیامہ, جو سب سے زیادہ مشہور ہے. لا اقسم بیوم
قیامہ، قیامہ، قیامت کا دن، قیامت کا دن کیوں کہتے ہیں اس کو؟ قیامہ اصل میں قیام سے ہے، قیام کے معنی کھڑے ہونا، قائم ہو جانا، کھڑے ہونا. کہتے ہیں بھائی بڑا لمبا قیام کرتا ہے امام جو ہے مسجد میں رمضان میں ذرا دیر تک کھڑا رہتا ہے، بھائی بڑا لمبا قیام کرتا ہے، پیر دکھنے لگے. قیام کے معنی ہوتے ہیں کھڑے ہونا، کھڑے کرنا. تو قیامت کا تیسرا نام کیا ہے؟ یوم القیامہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ قیامت کے دن سارے مردے اولین و آخرین جتنے سب کے سب کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو جائیں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس لرب العالمین. اس مناسبت سے اس کو کہا گیا یوم القیامہ، یعنی کھڑے ہو جانے والا دن. اللہ اکبر. جب قیامت کے دن کھڑے ہوں تو سب کا معاملہ آسان ہو. یوم یقوم الناس لرب العالمین. اللہ، یہ کتنا گھبرا دینے والا دن. نمبر 4 یوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین. آگے بھی ہے کیا؟ لیوم عظیم، یوم عظیم. یوم عظیم کیوں کہتے ہیں؟ عظیم یوم کے معنی دن، عظیم کے معنی بہت بڑا. تو یوم عظیم کہتے ہیں چونکہ سب سے بڑا دن وہی ہوگا، اسی مناسبت سے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ یوم عظیم. نمبر 5 یوم کبیر، یوم کبیر، اس کے بھی معنی بڑا. نمبر 6 یوم مشہود. کیا نام ہے اس کا؟ یوم مشہود. قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام ہے یوم مشہود. مشہود شہود سے ہے، اسی سے شاہد ہے. وشاہد ومشہود والسماء ذات البروج والیوم الموعود. شاہد ومشہود. شاہد کے معنی آتے ہیں حاضر ہونا، چونکہ جو حاضر رہتا ہے وہی گواہی دیتا ہے، اس لیے گواہ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شاہد اور شہود. شہود کے معنی اصل میں حاضر ہونا. اللہ اکبر. تو قیامت کو یوم مشہود اس لیے کہتے ہیں کہ سب کے حاضری کا دن ایک ہی ہوگا، سارے لوگ حاضر ہو جائیں گے. انسان، جنات، جانور، ہر ایک کہیں بھی رہا ہو، مردے قبر سے نکل جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانور جو ہے اپنی بیلوں اور جنگلوں سے نکل کر کے باہر آ جائیں گے، اور ہر مخلوق کہاں آ کے حاضر ہو جائے گا؟ ان حشر کے میدان میں. انسان جب قبر سے اٹھے گا عجیب اس کا عالم ہوگا. آسمان کو دیکھے گا تو آسمان پھٹ چکا ہے، پہاڑوں کے دیکھا گا تو پاؤڈر بن کر کے روئی کے مانند اڑتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. زمین کو دیکھا تو سارے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین کے اندر جتنی چیزیں اندر ہیں سب کو زمین نے اگل دیا ہے. اللہ اکبر. آدمی پریشان ہوگا، بھاگے گا، کہے گا اَيْنَ الْمَفَرُّ، کہاں بھگ کر کے جائیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، چاروں طرف سے زمین کو فرشتوں کو نازل کر کے فرشتوں کے ذریعے زمین کو گھیر دیا ہوگا. انسان کہیں بھی جانا چاہے اب جانے کا کوئی چانس نہیں ہے. فرشتے جب انسان چلائے گا اَيْنَ الْمَفَرُّ، کہاں ہم جائیں، کہاں چھپیں، کہاں ہم روپوش ہو جائیں گے؟ تو کیا کہا جائے گا؟ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، آج کہیں تجھے بھاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، آج تجھے اپنے رب ہی کے پاس حاضر ہونا ہے. اس مناسبت سے قیامت کا ایک نام کیا؟ یوم مشہود، شاہد و مشہود. اللہ اکبر. نمبر 7 اس قیامت کا ایک نام ہے یوم البعث.
بعث، بعث کے معنی باعین بعثت بولتے ہیں ہم لوگ، نبی کے بعثت ہوئی بعث۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقام پر مبعوثین، مبعوثون، بہت ساری جگہوں پر ہے۔ بعث کے معنی آتے ہیں اٹھانا، اٹھانا۔ تو چونکہ یوم البعث ہمارے اور آپ کے یہاں ایک لفظ موجود ہے، ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ چونکہ جتنے مردے مرے ہوئے ہیں قیامت کے دن سارے مردوں کو اٹھا لیا جائے گا، اس مناسبت سے کہا جاتا ہے یوم البعث۔ جتنے نام قرآن پاک میں یا احادیث میں قیامت کے بیان کے، سب کے معنی بہت ہی معروف اور مشہور ہیں۔ نمبر 8، قیامت کے ناموں میں ایک نام ہے یوم الحسرہ، یوم الحسرہ۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ مریم کے اندر ہے، اسی لفظ کے ساتھ اور دوسرے مقامات میں موجود ہے یوم الحسرہ۔ یوم الحسرہ کیا چیز ہے؟ افسوس کا دن۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، ہر آدمی کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یوم الحسرہ سے بچائے، ہمیں آنا تو ہے لیکن حسرت سے بچائے، نہایت خطرناک چیز ہے۔ جیسے کہ صحیحین کی روایت میں ہے، تفصیل کسی اور موقع پر، اختصارا نے اللہ اکبر، کہ قیامت کے دن افسوس ہی افسوس ہے، افسوس ہی افسوس ہے۔ بڑی طویل حدیث کا خلاصہ یہ ہے، ایک تو افسوس یہ ہوگا انسان حشر کے میدان میں کھڑا ہوا تو خالی ہاتھ ہے، نیکیاں نہیں لے کر کے آیا ہے۔ ایک حسرت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم نے کیا سمجھا قیامت کا؟ ما من ساعت تمر بابن آدم، ما من ساعت تمر بابن آدم لم يذكر اللہ فی الا کان حسرۃ علیہ او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا، عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کتنے افسوس کا دن ہے؟ ما من ساعت، دنیا میں انسان کو جو یہ زندگی ملی ہوئی ہے جس میں ہم اور آپ زندگی کو عیش کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دوست احباب کے ساتھ کھیل کود میں لہو و لعب میں مشغول ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ما من ساعت تمر بابن آدم، آدم کی اولاد کے زندگی کا ایک لمحہ، ایک ساعت، ایک گھڑی ایسی گزر گئی ہے جس میں اس نے کوئی نیک کام نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو رحمت للعالمین کا یہ مہربانی ہمارے ساتھ جو ان تمام چیزوں سے آگاہ کر کے گئے۔ عائشہ، آدمی کو یہ جو زندگی ملی ہے، اس دنیاوی زندگی کی ایک گھڑی بھی اگر آدمی کے ایسے گزر گئے جس میں کوئی نیک کام نہ کیا، کھیل کود لہو و لعب ایسے گزر گئے، قیامت کے دن اس ایک گھڑی پر بھی افسوس کرے گا، کاش وہ بیکار ایک گھڑی گزر گئی، اس میں 2-4 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا ہوتا تو آج اس کا اجر و ثواب میرے سامنے ہوتا۔ ایک دوسری روایت آپ نے فرمایا، آدم کی اولاد ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور سوجھ بوجھ اللہ دے اور پیدا ہوتے ہی وہ سجدے میں گر جائے، پیدا ہوتے ہی وہ سجدے میں گر جائے، اور اسی سجدے ہی کی حالت میں پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، اسی میں بڑا ہوا، جوان ہوا،
بوڑھا ہوا، پھر طبعی موت. ایک ہوتی حادثے کی موت اور ایک ہوتی ہے طبعی موت. موت کا دونوں کا وقت مقرر ہے، طبعی کا بھی اور حادثے کا، لیکن اصطلاح میں ذرا فرق ہے. چلتے پھرتے ایکسیڈنٹ ہو گیا، بوڑھا مر گیا جب بھی کہتے ہیں بھائی حادثے میں مرا، جوان مر گیا جب بھی کہتے ہیں حادثے میں مرا، بیمار مر گیا جب بھی. لیکن ایک انسان جوان ہوا، بوڑھا ہوا، وقت کا انتظار تھا، بیمار ہوا اور ختم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں طبعی موت. حادثے کی موت نہیں کہتے کہ بھائی چلو طبعی موت مرا. تو آپ نے ارشاد فرمایا آدمی کسی حادثے کی موت میں نہیں مرا، مرتے ہی اللہ کی عبادت کے لیے سجدے میں گر گیا اور ساری زندگی طبعی موت تک اس سجدے ہی میں پڑا اللہ کی عبادت کر رہا تھا، ایک لمحہ بھی اس نے وقت ضائع نہیں کیا. تو عائشہ وہ بھی قیامت کے دن جب اٹھے گا اپنے سے اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو دیکھے گا تو افسوس کرے گا حلا یزداد، کاش کی اور ذرا کچھ مل گیا ہوتا وقت اور عبادت کر لیتے تو اور اونچا درجہ مل جاتا. حسرت ہی حسرت ہے. اور سب سے بڑی حسرت کب ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت. جنتی جنت میں چلے گئے، اللہ نے حساب کتاب کیا، جنت میں چلے گئے، اور جہنمی جہنم میں چلے گئے. جنتی بار بار ان کے ذہن بات آتی ہے کہیں ایسا نہ ہو، اتنی عالیشان جنت ملی ہے، کہیں ایسا نہ ہو موت پھر دوبارہ آ جائے تو یہ سارا مزہ جو ہے وہ ختم. وہ سزا ٹھیک ہے لیکن کب تک زندہ رہے، کبھی نہ کبھی تو آئے، ہو سکتا ہے نا. آخر ٹھیک ہے دنیا میں 60-70 میں آ گیا، 1000 سال جنت میں نہیں، لیکن آئے کبھی نہ کبھی، کچھ مٹنا تو ہوگا، کچھ ہوگا تو ضرور. اللہ اکبر. یہ سوچتے ہوں گے جنت کو دیکھیں گے، جب یہ خیال آئے گا تصور تو بہت مایوس ہو جائیں گے. اور جہنمی کیا سوچتا ہوگا؟ بس ربنا احییتنا سنتین، اللہ 2 زندگی مل چکی ہے، 2 موت، اللہ بس ایک مرتبہ اور موت دے دے. اللہ اکبر. دونوں، ایک موت سے ڈر رہا ہے، دوسرا موت کو مانگ رہا ہے. جب بہت عرصہ گزر گیا اب اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے یا اہل الجنہ، جنتیوں ادھر آؤ، جہنمیوں ادھر آؤ. جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار، 2 دمبے لائے گئے، ایک زبردست دمبا لایا گیا. جنتیوں کو اللہ نے پکارا، آؤ. سارے جنتی آ گئے. اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ دمبا نظر آ رہا ہے. اور کیا ہے؟ دمبا نظر آ رہا ہے، 4 پیر ہے، دمبا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گے چھری مگائی اور اس کو ذبح کر دیا. اللہ فرمائے جنتیوں یہ دمبا نہیں ہے، یہ تمہاری موت ہے جس سے تم لوگ گھبرا رہے تھے. تمہاری موت کو دمبے کی شکل ملا کر کے دیکھو، موت دے دیتے ہیں. لکم خلود لا موت فیہا، اب تمہیں اسی جنت ہی میں رہنا ہے، کبھی موت آ ہی نہیں سکتی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنتی یہ سنیں گے تو اللہ اکبر، جنتیوں کا دل اتنا خوش ہو جائے گا. اگر اللہ موت کو موت نہ دے دیا ہوتا تو جنتی یہ بشارت سن کر کے مارے خوشی کے مر جاتے. اتنی خوشی ہو جائے جنتیوں کو حاصل ہوگی کہ آپ نے فرمایا اگر اللہ موت کو موت پہلے نہ دیا ہوتا، یہ بشارت سننے کے بعد وہ جنتی جو ہے مارے خوشی کے موت مر جاتے. پھر دوسرا دمبا بلایا گیا، لایا. اب جہنمیوں کو پکارا گیا. جہنمی جب آئے، جہنمیوں جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دمبا ہے. اللہ فرمایا اچھا تم لوگ موت کی تمنا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ بس موت ہی اب نظر آ رہی ہے، ایک مرتبہ مر جاتا تو کم سے کم جہنم کی آگ سے بچ تو جاتا. اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا موت چاہتے ہو، چھری سے اللہ تعالیٰ اس کو ذبح کر دے گا. اور اللہ فرمائیں گے یہ دمبا نہیں تھا، تم سارے جہنمیوں کی موت ہے،
جس کی تم تمنا کر رہے تھے، اب ہم نے تمہارے سامنے موت کو موت دے دیا، اب کبھی موت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں تم۔ لکم خلود لا موت فیہا، تمہیں اب زندہ ہی رہنا ہے، جہنم میں کبھی مرنا نہیں ہے۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنمی جب اس بات کو اعلان کو سنیں گے، اگر اللہ موت کو نہ موت دے دیا ہوتا تو لماتوا حزنا، او کما قال علیہ السلام، تو سارے جہنمی مارے حسرت اور افسوس کے اسی وقت مر جاتے، لیکن چونکہ اللہ نے موت پہلے دیا اور ان کو یہ وعید بعد میں سنائی، اب موت نہیں ختم ہو چکی ہے، اسی لیے کتنا بھی غم اور حسرت کریں موت آنے والی نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے سورہ مریم کی آیت تلاوت کی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے ہمارے نبی، یہ آپ کے امتی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یوم الحسرہ سے آگاہ کر دیں، اللہ اکبر۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، آپ ان کو یوم الحسرہ سے آگاہ کر دیں، کہیں یہ نہ کہیں قیامت کے دن ہمیں نہیں معلوم تھا کتنا افسوس والا دن ہوگا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، آپ یوم الحسرہ کا حسرہ سے انہیں افسوس کرنے والے، حسرت اٹھ کرنے والے دن سے انہیں ڈرا دے، تاکہ کہیں بعد میں افسوس نہ کرنا پڑے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، یہ بڑی غفلت میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فی غفلت الدنیا، یہ اپنی تجارت میں پھنسا ہوا ہے، یہ اپنے بزنس میں مشغول ہے، یہ اپنے لیڈری اور دنیا داری میں اتنا مشغول ہے کہ یوم الحسرہ کی فکر اس کو نہیں ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، یہ دنیا کی چیزوں میں پھنسے ہوئے غفلت کا کم سے کام لے رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کو آخرت پر یقین نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے بھائیو یوم الحسرہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو یوم الحسرہ کے دن خوشی نصیب فرمائے اور افسوس سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ سب سے بڑا حسرہ کب ہوگا؟ جب انسان دیکھے کہ اللہ نے موت کو موت دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 9، یوم الفصل۔ کیا؟ ہذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، 29واں پارہ سورۃ مرسلات۔ ہذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، پوری سورۃ مرسلات، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، آپ پڑھ ڈالیں۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وما ادراک ما یوم الدین، اللہ اکبر۔ پھر انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، قیامت کا تذکرہ۔ پھر ھذا یوم الفصل جمعناکم، میرے بندو، یہ جو آج عرفات کے میدان میں کوئی پارٹی کے لیے نہیں بلایا ہے تم کو، اللہ اکبر، وہی اللہ نے اعلان کر دیا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو ہم نے کوئی پارٹی دے رکھی ہے تم کو پارٹی میں برا نہیں۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، آج ہم نے اولین اور آخرین تم میں سے ہر انسان کو اس لیے اکٹھا جمع کیا کہ آج تمہارا فیصلہ کر دیں کہ تم جہنم کے مستحق ہو یا جنت کے مستحق ہو۔ اور فیصلہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ جہنم میں۔ اللہ صاحب الجنہ بنائے سب کو۔ یہ کیا ہے؟ یوم الفصل، یوم الحساب، یوم الحساب، حساب کتاب کا دن۔ اور حساب کتابی کیسے؟ اللہ اکبر۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات والارض اللہ یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اللہ وبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام استغفار کرتے تھے، دعا یاد کر لیں، اللہم انی استغفرک ما اعلم
وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ. یہ استغفار حساب کا دن ہے. کل صغیر و کبیر مستتر. لوگوں تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کل صغیر و کبیر مستتر. ہر چھوٹی چیز مستتر اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے ریکارڈ میں آ چکی ہے. حساب لینے والا وہ ہے. آج کمپیوٹر بھی حساب کتاب میں غلطی کر جاتا ہے، اور وہاں کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقول. آگے یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بندوں کے نام اعمال، یہ فرشتے ایک دائیں پر ہے دوسرا بائیں پر. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حساب کتاب، اللہ حساب لینے لگے تو کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. کیوں میرے بھائی؟ ذرا تھوڑا سا رکھیں ایک مثال. اللہ تعالیٰ کا حساب غیروں کے حساب میں اور اللہ کے حساب میں بہت فرق ہے. یہاں تو حساب دینے بڑے تیار ہیں ہم. اسی لیے مولانا جب تقسیم سے پہلے ایک عالم گزرے ہوئے ہیں، ہندو سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کتاب لکھی دیوان گلشن ہدایت. بڑی پیاری بات کہتے ہیں یہاں تو خوب ترار ہو حاضر جوابی میں میاں، یاد ہے کچھ قبر و محشر کے سوالوں کا جواب. یہ بڑے زبردست اسلامی شاعر تھے. اللہ اکبر. تو میرے بھائی ذرا سوچو حساب والا دن کیسے. اب چند چیزیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے کندھے پر کرامن کاتبین کو بیٹھا رکھا ہے. آپ یاد رکھیں یا نہ رکھیں لیکن یہ سب کچھ لکھ لیتے ہیں کرامن کاتبین. پھر اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا ہے؟ اللہ اکبر. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہارے زبان سے جو کچھ نکلا اللہ کے ہاں ریکارڈ میں کرامن کاتبین. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ یہ تم پر کہاں بیٹھ کر کے یا کھڑے ہو کر کے یا لیٹ کر کے کیا کرتا ہے. زمین تم بھی ریکارڈ رکھو اس کو، اس کے بارے میں قیامت دن تم سے پوچھا جائے. اللہ یومئذ تحدث اخبارہا. جس دن زمین ساری خبریں بیان کر دے گی جو اس کے اوپر ہم نے کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں صرف کرامن کاتبین؟ نہیں. پھر انسان کہیں چل رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، جتنے ذرات، جتنے شجر اور حجر، جتنی غیر جاندار مخلوقات آپ کو نظر آ رہی ہیں، درخت کا پتا بھی آپ کا ریکارڈ تیار کرا، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان فرمایا. وہ بھی پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اعضاء ہیں ان کو بھی اللہ نے گواہ بنا رکھا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں 2 مقامات پر ہے. اور ان تمام کے اوپر اللہ قیامت کے دن اگر آپ ایک چیز کا انکار کریں، جیسے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے حساب لینے لگا تو بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر گواہ کے کوئی بات قابل قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ میں بھی اتنے گناہ پتہ نہیں کرامن کاتبین نے کس کے نوٹ کر دیے، میں اپنے کسی گناہ کے اقرار نہیں کروں گا جب تک کہ گواہ نہیں. اور گواہ بھی ہمارا اپنا ہو، ہمیں کسی پر اعتماد نہیں. پڑوسی کو ہو سکتا ہے ہمارا ہم سے جلتا ہو، حسد رکھتا ہو، اس لیے ہمارا اپنا ہو. اپنا مطلب میری ماں ہو، میرا باپ ہو، میرا بھائی ہو. وہ سوچ رہا ہے کہ سب آئیں گے تو اللہ فرماتا کوئی بات نہیں، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. ارے اپنا گواہ چاہتا ہے، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے. ہم ایسا کرتے ہیں ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم
وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ اکبر، یہ زبان جو چل رہی ہے اللہ نے اس پر تالا لگایا اور جسم کے سارے اعضاء کو اس نے حکم دے دیا کہ اے جسم کے اعضاء، آنکھ بتا تیرے ذریعے کیا کیا دیکھا، کان تو بتا اس نے تیرے ذریعے کیا کیا دیکھا، ہاتھ تو بتا تیرے ذریعے کیا کیا کیا، اور اے پیر تو بتا دے تیرے ذریعے کہاں کہاں گئے۔ اللہ اکبر، آدمی پریشان ہو گیا، پریشان ہو کیا کہے گا، لما شہدتم علینا، ارے جسم کے اعضاء تم میرے خلاف گواہی دے دیے۔ جسم کے سارے اعضاء کہیں کہ مجبور ہیں ہم، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس ذات نے ہر چیز کو بولنے کا حکم دیا اسی نے مجھے بھی دیا، ہم تو مجبور ہیں، ہمیں تو بولنے کا حکم، ہم بول دیں۔ اللہ، دیکھا آپ نے، یہ ہے میرے بھائی یوم الحساب۔ ایسا نہیں کہ ہیرا پھیری وہاں کچھ چل جائے۔ جب نام اعمال رکھا گیا، وجاءت کل نفس معها سائق وشہید لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ اللہ تعالیٰ سب کھول کر کے رکھ دیا۔ پھر اللہ حکم دیں گے، اچھا ایسا کر، یہ جو ریکارڈ ہے اس کو تو اپنے سے پڑھ لے، اقرا کتابک۔ فرشتے لا کے نامہ اعمال رکھ دیے نا، جس وَأُوتِيَ الْكِتَابَ، جب پڑھا تو اللہ نے فرمایا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، ارے نامہ اعمال خود پڑھ لے اپنی کتاب، تجھے پتا چل جائے گا، خود پتا چل جائے گا تجھے کہ تو جنت کا مستحق ہے جہنم کا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے جیسے نامہ اعمال پڑھا چیخ اٹھا، ما لہذا الکتاب، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ نوبت کسی پر نہ آئے، یہ یوم الحساب ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ اس نے بندے نے کیا تھا، ذرہ برابر کوئی گناہ برائی کیا جو نیکی کی، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ بندے نے کیا تھا سب اس ریکارڈ میں پا لیا، دیکھ لیا وہ۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ولا یظلم ربک احدا، آپ کا رب کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ میرے بھائی یوم الحساب، ہر ایک آدمی کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اسی لیے نبی علیہ السلام فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جب نبی علیہ السلام نے ذرا حساب کتاب کی شدت بیان کی تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ رسول، یہ تو کچھ لوگ ہوں گے نا جن کا حساب اللہ تعالیٰ بالکل آسان کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں معلوم ہے حساب کیا ہے؟ منحوس و فقد نوکشا، حساب عائشہ، حساب جو کٹھن اور مشکل حساب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھ لے یہ تو نے کیوں کیا، یہ حساب ہے۔ اور اللہ نے حساب کتاب کے وقت جس سے پوچھ لیا یہ تو نے کیوں کیا، فقد ہلاک، عائشہ وہ تو ہلاک ہوا۔ اللہ رسول حساب یسیرا کے کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا حساب نہیں ہے، انما ذلک الارض، وہ کیا ہے؟ ارض۔ ارض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کے ساتھ ہی معاملہ ہو جائے۔ ایسے آپ کا نام اعمال لا کے رکھا گیا، آپ کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا اچھا تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی گناہ کیا ہے، اچھا تم نے یہ بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں کیا، بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہے؟ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ پھر آخر میں کہ اچھا جا، جا تجھ کو میں نے اور فرمایا عائشہ یہ ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ اللہ نکاش نہ کرے، کیوں نہ کرے۔ خطرہ اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کیا کہہ دے، کیوں کیا تو نے۔ اب کیوں کا جواب تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں۔ کیوں؟ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین۔ رب العالمین یہ کون سا ہے، وہاں بات کیا کرو گے تم، تمہیں تو موقع بھی نہیں دے ہیلا بہانے کا۔ اللہ اکبر، تو بڑی مشکلات ہیں۔ بہرحال اس کو کہا جاتا ہے یوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے حساب آسان کر دے۔
حساب آسان کرنے کا مطلب بس پیش ہی ہو جائے، باقی اللہ تعالیٰ کر جواب. ہاں اس میں بڑی عافیت ہے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب. إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے، بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور